اب تک میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں نا، 900 سے زیادہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اندر، فیس بک پر بھی. میرے خیال میں یہ جو ویڈیو ہے یہ ان سب سے زیادہ ضروری باتیں جو میں کروں گا، اور میرے خیال میں یہ وہ باتیں ہیں خاص طور پر مسلمانوں کو، اور اس کے علاوہ جو نہیں بھی مسلمان ان کو بھی ان باتوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم بات ہوگی جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تک میں نے جتنی باتیں کی ہیں ان سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ. اور یہ باتیں میں نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ یہ باتیں میں نے استاد نعمان علی خان کے ایک لیکچر سے سیکھی ہیں، اور اس میں استاد نعمان علی خان نے اپنے استاد کو ایکنالج کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ایک استاد سے 2-3 سال پہلے سیکھی تھی. تو میں نے کل ایک واٹس ایپ میسج کر کے نعمان علی خان صاحب سے اجازت لی کہ جو باتیں میں نے ان کے لیکچر سے سیکھی ہیں وہ میں آگے لوگوں کو بتا دوں. تو انہوں نے کہا ہاں بتا دیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک سوال عموماً پوچھا جاتا ہے ہم سے کہ جب ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، نماز ایک ہے، روزہ حج زکوٰۃ ایک ہیں، پھر یہاں فرقے کیوں ہیں اور دین میں اتنا اختلاف کیوں ہے، اور کئی جگہوں پر کتنی لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں اور مناظرے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں اس بات پر بحث کرتے ہیں، اور کئی دفعہ اپنی مسجدوں کو الگ کر لیتے ہیں اور لڑتے جھگڑتے ہیں، اور ایک لے مین جس کا مذہب کا واجبی سا علم ہوتا ہے وہ بہت کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون سچا ہے کون نہیں سچا. تو اگر ان باتوں کو آپ غور سے سنیں گے، یہ ویڈیو تھوڑی سی بڑی بھی ہو سکتی ہے، مگر ان باتوں کو غور سے اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے، جو دین کی کور ہے نا، جو مرکز ہے دین کا، وہ جس بات پر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انسان سے توقعات اور مطالبے ہیں جو اللہ پاک چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان ہو جائے. آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا تو قرآن میں ایک لفظ آتا ہے لعلکم، آگے پھر لکھا آتا ہے تشکرون. ٹھیک ہے، لعلکم، تاکہ تم بن جاؤ. تو قرآن میں جہاں جہاں لعلکم آیا ہے اس کے آگے جو لفظ آیا ہے وہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسان ویسے بن جائے. اور دوسرا جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اللہ یحب، اللہ پسند کرتا ہے، تو جو اس پسند کرنے کے بعد جو لفظ آیا ہے نا وہ مطالبہ ہے. اور تیسرا اللہ پاک کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوں، معنا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر ان تمام چیزوں کو آپ اکٹھا کریں، آپ سن رہے ہیں نا غور سے، تو انسان کا سچا ہونا، انسان کا قابل اعتبار ہونا، تفکر کرنے والا یعنی سیلف ریفلیکٹیو ہونا، یعنی میں اپنے بارے میں غور کر کے دیکھوں کہ میں چینج ہوا ہوں کہ نہیں ہوا، انسان کا ایماندار ہونا، انسان کا توابین اور متطہرین یعنی صاف پاک ہونا، اللہ بندوں کا شکر گزار ہونا، یہ 5-6 باتیں ہیں جو کور ہیں ہمارے دین کی. آپ حیران ہوں گے یہ بات. اور اس کو اگر آپ جب اگلی دفعہ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جس جگہ پہ لعلکم لکھا ہوا ہے یا جس کے آگے لکھا ہوا ہے ما، یعنی وہ ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اس طرح. اور تیسرا، اللہ کس کو پسند، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ کس کو پسند کرتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ خوبیاں ہیں جو کہ کسی بلند کردار انسان کی نشانی ہے. اس کا سچا ہونا، اس کا ایماندار ہونا، اس کا صاف ستھرا ہونا، اس کا ڈسپلنڈ ہونا، اس کا شکر گزار ہونا، اور اس کا اپنے آپ کے بارے میں غور و خوض کرنے والا ہونا اور توبہ کرنے والا ہونا. تو یہ دین کا کور ہے. اور اس پہ کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ کسی کو اختلاف نہیں. اس کور کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ باتیں ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، یعنی پروہیبیشنز ہیں، منکرات ہیں. اور وہ باتیں ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا، جن کو اوبلیگیشن کہتے ہیں، فرائض ہیں. یہ اندر کا کور جو ہے وہ یہ خصوصیات ہیں. اور جو سیکنڈ کور ہے وہ باتیں ہیں جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مثلا کلمہ ہے، یعنی ایمان کا ہونا، نماز کا ہونا، حج کا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، روزے کا رکھنا. اور کچھ چیزوں سے سری طور پہ منع کیا گیا ہے. مثلا
حرام چیزوں کے کھانے سے، مثلاً شراب سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو سیکنڈ کور ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور جن چیزوں کے کرنے کی obligation کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ مین پرپز نہیں ہے، یہ مینز ہے، ذریعہ ہے کور پرپز کو حاصل کرنے کا۔ یعنی اب اگر آپ خدا پر وحدہ لا شریک ہونے کا یقین رکھتے ہیں تو وہ اس لیے کہ اس کی وجہ سے آپ ایک شکر گزار بندے بن جائیں، اس کی وجہ سے آپ جو ہیں اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر آپ متطہرین اور صاف پاک بھی رہنے کا حکم ہے، اس کی وجہ سے آپ ایمپیتھک، لوگوں کے حالات آپ کو پتہ لگتے ہیں، آپ ایمپیتھک ہوتے ہیں، آپ کے اندر عاجزی آتی ہے، ہیوملٹی آتی ہے، آپ کے اندر ایک ڈسپلن ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو وہ جو کور کریکٹر تھے نا، جتنی آبلیگیشن ہیں اور جتنی چیزیں منع کی گئی ہیں، وہ ایکچولی ایز سچ پرپز نہیں ہے، بلکہ اوریجن کو حاصل کرنے کے مینز ہیں۔ تو اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے بعد ایک تیسری چیزیں ہیں، وہ تیسری چیز کی مثال انہوں نے ایسے دی کہ جیسے اگر آپ کہیں کہ میں نے گھر بنانا ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ زمین چاہیے، اس کے لیے دیواریں چاہیے، اس کے لیے چھت چاہیے، اس کے لیے دروازے چاہیے، اس کے لیے کھڑکیاں چاہیے، یہ آپ کا گھر بن گیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر خوبصورت ہو جائے، تو آپ نے اس میں صوفہ رکھ لیا، آپ نے اس کے اندر جو ہے ایک اچھا سا جو ہے قالین بچھا لیا، آپ نے بیڈ کو ٹھیک کر لیا، آپ نے اے سی لگا لیا۔ اگر کسی کے گھر میں صوفہ نہ ہو تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو گھر ہی نہیں ہے۔ تو جو اس کی بنیاد تھی زمین، وہ اصل میں وہ جو کور کریکٹر تھے، اور جو دیواریں اور باقی چیزیں تھیں وہ ایکچولی اوبلیگیشنز تھیں، یعنی جو فرائض تھے، اور جو منکرات جو منع کیا گیا وہ چیزیں تھیں۔ جو تیسری زیبائش ہے نا، یہ تیسری چیز ہے، یہ وہ ایکسٹرا باتیں ہیں، مثلاً کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا، کھانا کھانے کی دعا کا پڑھنا، کپڑا پہنتے وقت یہ دعا کا پڑھنا، دائیں ہاتھ سے کام کو شروع کرنا۔ اچھا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو سجیشنز ہیں، جو ایڈوائسز ہیں، اور سجیشن اور ایڈوائسز جب دی جاتی ہیں تو ان پر عمل کرنے سے آپ زیادہ بہتر طریقے سے چیز کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو گاڑی چلانے کے بارے میں جو سجیشنز دی جاتی ہیں، ایڈوائس میکر جو ہے ایڈوائس دیتا ہے، تو اس ایڈوائس کی بنیاد کے اوپر آپ گاڑی کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں اور مینٹین کر سکتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ تیسری باتیں، مگر یہ فرائض نہیں ہوتے، مگر یہ ریکمینڈڈ ہوتے ہیں۔ تو اندر کور ویلیوز ہو گئی، اس کے بعد اوبلیگیشنز اینڈ پروہیبیشنز ہو گئیں جو منع کیا ہے، اور باہر ہے وہ چیزیں جو اس کو سجاوٹ کے لیے کی گئی ہیں، جو ایڈوائسز ہیں جس سے وہ خوبصورت ہوگا۔ مزدار بات ہے کہ پہلی، دوسری، تیسری، ان تینوں پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی بنیاد پر فرقے بنے ہی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ایک چوتھی چیز ہے، چوتھی چیز وہ ہے جو صحابہ سے ہم تک منتقل ہوئی ہے، جو صحابہ سے ہم تک منتقل ہوئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو نمونہ ہے نا۔ دین کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ کے درمیان گزری، تو صحابہ نے جو بیان کیا اس پوری زندگی کے بارے میں اور معاملات کے بارے میں، تو وہ ہے چوتھے یعنی کور کی باتیں۔ ان کے اندر پھر اب یہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اس والے صحابہ نے جو بات کہی ہے ٹھیک ہے یا اس والے صحابہ نے کی ہے، تو اس کی بھی ہمارے بزرگوں نے کیٹیگرائزیشن بنائی ہے۔ جو سب سے ٹاپ کے اوپر ہے اسے کہتے ہیں اجماع صحابہ ریلیٹڈ ٹو دی ایونٹ۔ یہ آپ کو سمجھ آئی بات؟ مثلا جنگ بدر کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ صحابی جو جنگ بدر میں موجود تھے، اگر انہوں نے بات بتائی ہے تو ٹھیک بات بتائی ہے۔ فرض کریں خطبہ حجۃ الوداع کی بات ہو رہی ہے تو جو صحابہ اس مجمع میں موجود تھے اگر وہ انہوں نے بات بتائی ہے تو وہ اوتھینٹک ہوگی، اور جو وہاں موجود نہیں تھے ان کی نسبت جو موجود تھے ان کی اوتھینٹک ہوگی۔ تو یہ پہلے درجے کا صحابہ کا اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے درجے کا ہے جسے کہتے ہیں اجماع صحابہ، جو کہ صحابہ میں سے عالم تھے، اسکالر تھے، اسکالرلی صحابہ۔ جیسے اگر حضرت ابن عباس کی کہی ہوئی کوئی بات ہوگی، حضرت ابو ہریرہ کی کہی ہوئی کوئی بات ہوگی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی کوئی کہی ہوئی بات ہوگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات ہوگی، تو یہ وہ یعنی لوگ تھے صحابہ اور صحابیات کہ جو خود یعنی اسکالر تھے۔
تو جو ان کی بات کہی گئی ہوگی وہ صحابہ کی باتوں میں سے نا معتبر بات ہوگی. اور ایک تیسرا درجہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اجماع صحابہ العمراء. پہلا دوسرا والا تھا اجماع صحابہ الفقہاء جو فقیہ لوگ تھے. اور تیسرا یہ ہے کہ جیسے حضرت ابوبکر اسٹیٹ کے تھے نا, اسٹیٹ کے ہیڈ تھے نا, تو جو گورنرز ہوتے ہیں یعنی اسٹیٹ کو چلانے والے, انہوں نے کوئی بات کی ہے تو ایک لا بن گیا اور سب نے اس پر عمل کر لیا. تو یعنی وہ والی بات, یا حضرت عمر نے کوئی بات کی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بات کی, حضرت علی بن ابی طالب نے کوئی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کی, تو وہ چونکہ اسٹیٹ کے ہیڈ تھے تو انہوں نے اسٹیٹ کی بہتری کے لیے کوئی بات کی, تو وہ جو ہے دین بن کے ہمارے سامنے آ گیا. تو یہ چوتھا سرکل ہے. پہلا سرکل کیا تھا؟ کور ویلیوز. تو اصل میں بنیادی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا بنے ہم صاف ستھرے بنے, ہم ایماندار بنے, ہم سیلف ریفلیکٹیو بنے تاکہ ہماری اپنی گروتھ ہو سکے, ہم شکر گزار بنے, ہمارے اندر ایمپتھی آئے اور ہم پھر کامیاب بنے. مفلحون کا بھی آتا ہے لعلکم مفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, اور یہ سب چیزیں آ جائیں گی تو انسان کامیاب ہو جائے گا. یہ کور تھا. اس کور کو اچیو کرنے کے لیے باہر والا کور تھا جو obligation تھی, جو حکم ہے اور جو ہمارے کیا ہیں منکرات ہیں, جو کہ منع کیا گیا یہ نہیں کرنا. اور تیسرے نمبر پر وہ تھا جو کہ زیبائش تھی, جو کہ بیوٹیفائی کرنا, ہاں جو ایڈوائسز تھیں جو ہمارے تمدن کو, اٹھنے بیٹھنے کو, کھانے پینے کو, ہماری رسم و رواج کو, شادی بیاہ کو, معاملات کو, ان معاملات کو ڈیل کرتی ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ایتھکس سے ریلیٹڈ اور وہ سب چیزیں تھیں. یہ تیسرا کور تھا. اور چوتھا میں نے آپ کو بتایا کہ جن کا صحابہ. اس کے بعد ایک پانچواں کور ہے جس کور میں یہ ہے کہ نہ تو قرآن میں واضح طور پر کوئی ڈائریکٹ حکم ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہمیں کوئی واضح انڈیکیشن اس کی ملتی ہے. تو اس میں ایک اختیار دیا گیا ہے اجتہاد کا. اجتہاد کا مطلب ہے کہ آپ خود قرآن کو سارے سینس کو سمجھتے ہوئے, کامن سینس کو سمجھتے ہوئے, اور ایسی چیز جو قرآن کے ساتھ کلیش نہ کرتی ہو قرآنک تھاٹس کو, اور اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر لیں. یہ وہ بات ہے جس میں مختلف فرقوں کا اختلاف ہے. اور اس سلسلے میں بھی جو بنیادی اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ سارے کے سارے جنہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں, یعنی امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام حنبل, امام مالک, یا اور لوگوں نے جتنی باتیں بتائی ہیں, ان سب نے بات بتاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 100% نہیں پتا, لیکن ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ والا جو طرف جو ہے ایویڈنس زیادہ ہیں, لہٰذا ہم یہ والی بات مانیں گے. اور اس کے لیے بھی چاروں اماموں نے ڈفرنٹ میتھڈولوجی اڈاپٹ کی. ایک صحابی نے یہ کہا, ایک یعنی ان میں سے ایک امام کا یہ خیال تھا کہ ہر وہ بات جو مدینہ کے رہنے والے بتا رہے ہیں, چونکہ مدینہ کے ساتھ ایک متصل پوری کنٹینیوس ہسٹری چل رہی ہے, تو جو مدینہ میں رہنے والے بتا رہے ہیں ان حدیثوں کی بنیاد کے اوپر ہم یہ والے ڈیسیژن کریں گے. کچھ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ نبی کے گھر میں اتنا فریکوینٹلی آتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے گھر کے فردی ہیں, تو ان کو سارا پتا ہوگا, جو وہ کہیں گے وہ ٹھیک ہے. اور ایک نے میتھڈولوجی یہ اڈاپٹ کی کہ ہم ہر صحابی کو سٹیپ وائز دیکھیں گے حدیث کے پورے جرنی کو, کہ کس سے کس کو ملا, کس سے کس کو ملا, جس کو اسم الرجال کہتے ہیں. تو ان ساروں نے بھی اپنی طرف سے تمام یعنی جتنے بھی لوپ ہولز تھے ان کو ٹائٹ کرنے کے بعد پھر یہ نہیں کہا کہ جو بات کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہے. یہ کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس طرف جو ہے زیادہ فیور میں جاتا ہے. اور جب ایک امام نے کوئی بات کہی اور دوسرے نے اس کو ریجیکٹ کرنا ہوتا تھا, تو وہ سب سے پہلے 1 صفحے 2 صفحے میں اس امام کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ آپ پر رحمت کرے, اللہ آپ کو یوں کرے. اس کے بعد کہتا ہے آپ کے جو بات آپ نے کی ہے اس کی بجائے یہ میرا خیال ہے اور یہ اس کا ایویڈنس ہے. اور وہ بعض کا تو وہ کٹ تھروٹ اپوزیشن ہوتی تھی, لیکن وہ جواب میں پھر 1 صفحے میں شکریہ اور دعائیں لکھتے تھے اور پھر وہ ساری ہوتی تھی. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے لوگوں نے یہ جو آخری والا کور تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہی نہیں ہے, اس کو بالکل بھلا دیا. اس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے, ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے, ہاتھ کو سینے پہ باندھنا ہے, نیچے باندھنا ہے, اتحیات میں انگلی کو کس طریقے سے رکھنا ہے, کس طریقے سے نہیں رکھنا, اس چیز کو کس طریقے سے کرنا. اس کی بنیاد پر ہم نے فرقے بنا کے اور ان فرقوں پہ ہم لڑی جا رہے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں. حالانکہ اس آخری کور کا تو ایکچولی بیسک اللہ تعالیٰ کی منشا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے.
اس لیے دین میں اپنی کم علمی کی وجہ سے اور کم عقلی کی وجہ سے یہ فرقے بنے ہوئے ہیں. ادروائز یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں ان پر ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, اور یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے. اور اس کو دیکھو نا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک خاص طرح کا وضع اختیار کر لیں, ایک خاص طرح سے بات کرنی شروع کر دیں, ایک خاص طرح کا لباس پہننا شروع کر دیں, ایک خاص طرح سے ہم اپنی کنورسیشن کو ایڈجسٹ کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ چیزیں کرنی ضروری نہیں ہیں, مرد جیسے داڑھی رکھ لیں, عورتوں نے حجاب لے لیے اور وہ کر لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں, ضروری ہوں گی, ضروری ہیں, لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ جو کور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں, یعنی میرا ایماندار ہونا, یعنی میرا سچا ہونا, یعنی میرا دیانتدار ہونا, یہ وہ ویلیوز ہیں جن ویلیوز کی وجہ سے مسلمان کا مسلمان ہونا ایکچولی ظاہر ہوتا ہے. یعنی ایک مسلمان کا مسلمان ہونا اس بنیاد پر ظاہر ہوگا, اس بنیاد پہ ظاہر نہیں ہوگا کہ وہ تہجد پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, کہ 10,000 دفعہ ایک تسبیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا. وہ اس بات پر ظاہر ہوگا کہ اس کے اندر شرافت ہے کہ نہیں, اس کے اندر ایمانداری ہے کہ نہیں, سچائی ہے کہ نہیں, سیلف ریفلیکٹیو ہے کہ نہیں, ایمپتھی اس کے اندر ہے کہ نہیں, پاک صاف ہونا ہے کہ نہیں. اور انہوں نے ایک مثال دی کہ جیسے نا ایک آدمی جو ہے حجر اسود کو بوسہ دے گا, کیونکہ وہ آخری کور کے اندر ہے, اس بوسہ دینے کے دوران کتنے لوگوں کو کونیاں مارے گا, کتنوں کی گردنوں کے اوپر سے گزر کے جائے گا, جو کہ پہلی کور ایبلٹی کی ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ کرے گا. یعنی اپنے معاملات میں بد دماغ ہوگا, لوگوں سے لڑے گا, جھگڑا کرے گا, سڑک پر کوڑا پھینکے گا, سڑک پہ گند پھینکے گا, اور اس کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دے گا. اس بات کو اہمیت دے گا کہ آپ نے اتحیات میں انگلی کو کیسے پکڑا تھا اور آپ نے جو ہے ہاتھوں کو کیسے باندھا تھا. تو لہٰذا ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے, اپنی انڈرسٹینڈ. دیکھ کتنا ہر ریلیجن از سو بیوٹیفل. ہم جتنے یعنی ڈیولپڈ معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں نا, تو ہم وہاں کی کیا مثالیں دیتے ہیں کہ یہاں صفائی بڑی ہوتی ہے, لوگ بڑے کلچرڈ ہوتے ہیں, لوگ بڑے تمیزدار ہوتے ہیں, لوگ دوسروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں, لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں. تو یہ تو بنیادی کور ہے اسلام کا. ہم نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کو 5 پلر کہتے ہیں نا, یہ 5 پلر بھی اسی چھت کو سہارا دینے کے لیے بنے ہوئے ہیں. اصل یہ پلر نہیں ہے, اصل وہ چھت ہے. اور وہ جو ہے وہ یہ بات ہے. آئی ہوپ کہ یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی. 5 پلرز ہیں, یہ سیکنڈ کور میں آتے ہیں. یہ ایکچولی ان آرڈر ٹو اچیو دیٹ ہے, یہ اسینشلز ہیں ان آرڈر ٹو اچیو دیٹ. یہ ایک طرح کا ایکسرسائز کا پیٹرن ہے, ایک طرح کی ڈسپلن کو کنڈکٹ کرنے کا طریقہ ہے, جس کے ذریعے سے لیکن الٹیمیٹ ایم یہ نہیں ہے کہ آدمی نمازی 5 ٹائم بن جائے اور بس یہ پرپز پورا ہو گیا. نماز فرض ہے, 5 ٹائم ہمیں پڑھنی ہے, تاکہ اس کے ذریعے سے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, نماز جو ہے بے حیائی کی چیزوں سے, بری چیزوں سے, ان چیزوں سے روکتی ہے. روزہ صبر سکھاتا ہے, پیشنس سکھاتا ہے. تو یہ اب آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ نمائندہ ہو اس کریکٹر فل لائف کا. ہاؤ بیوٹیفل آر ریلیجن از, ہاؤ بیوٹیفل آر ٹیچنگ از. اور ہماری کتنی کم قسمتی ہوگی کہ ہم ایکچولی اس آؤٹر کور کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پر میں فلاں فرقے میں فلاں فرقے میں ہوں گا. آئی ایم شیور کہ آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا.